بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم مکہ المکرمہ میں موجود ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو، ساری دعاؤں کو، مناجات کو شکر کتاب ہماری گناہوں سے نکلے اور ہمارے حال امت مسلمان تمام یہ ویڈیو دیکھنے والے ہمارے چاہتے سب کے حال برائے فرما کر ایمان والے سے کتاب۔ اس موضوع پر جو آج میں گفتگو کروں گا انگلش میں نے کی ہے ایک دو دن پہلے یوٹیوب پر موجود ہے، ابھی آج اردو میں کروں گا۔ ہم اوپر جا رہے تھے، طواف کر رہے تھے، تو کافی ساری یہاں پر ریسٹرکشنز ہیں۔ اوپر والے جو جنگلے ہیں وہاں پر ان کے نزدیک بھی نہیں جانے دیتے۔ ہر تقریباً 50 گز کے فاصلے پر نا ایک پولیس والا کھڑا ہے اور ریسٹرکشن بھی لگی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا پولیس والے سے اور ایک ورکر سے یہ کیوں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جو بڑا شاکنگ ہے میرے لیے کہ یہ ریسٹرکشنز اس لیے ہیں اور یہ پولیس والے اس لیے کھڑے ہیں کہ یہاں پر تقریباً 6 سے 7 لوگ نا یہاں اس اوپر سے چھلانگ نیچے لگا چکے ہیں۔ جب جمپ آف کرتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں، تو وہ مر جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ اور بلیف یہ ہوتا ہے کہ ہم کعبے میں آئے ہیں اور کعبے میں موت ہوگی، ادھر مریں گے تو شہید ہو جائیں گے۔ اب یہ سوسائڈ ہے، یعنی قرآن سنت اور اسلام کی روشنی میں یہ سوسائڈ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ خیال کرنا اور یہ اوپینین رکھنا، ویو رکھنا کہ ادھر سے ہم چھلانگ لگائیں گے، نیچے گریں گے کعبے کے سامنے اور مر جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے۔ جان بوجھ کر چھلانگ مارنا، جان بوجھ کر اپنی جان کو ضائع کرنا، یہ شہادت نہیں بلکہ یہ خودکشی ہوتی ہے۔ اب یہ اس میں کچھ لوگ ذہنی طور پر بھی مینٹل النیس، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مینٹل النیس، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے مجھے بتایا گیا اور آفیشلی بتایا گیا کہ یہ ایسی ہے، ریسٹرکشن اس لیے ہے کہ قریب نہیں جانے دیتے کہ لوگ پیچھے رہیں، کہ لوگ چھلانگ لگاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ یہ ایک ہوتی ہے، یعنی ایک وے آف تھنکنگ ہے، ایک اوپینین ہے کہ جو بالکل غلط ہے، اور یہ بالکل یعنی ان کی یہ دین کی اور اسلام کی انہوں نے یہ مطلب نکالا ہوا ہے کہ ادھر مریں گے تو شہید ہو جائیں گے، اور خود ساختہ مطلب ہے یہ سو کال اپنی طرف سے ہی انہوں نے دین کا یہ مطلب بنایا ہوا ہے۔ اور یہ جو چیز کہ اپنی طرف سے ہی اپنی بات کو، اپنے نظریے کو، اپنے ذاتی خیال کو دین قرار دے دینا اور اسی کو شریعت سمجھنا، یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اب دیکھیے، اگر قانونی مشورہ کسی سے لینا ہو تو ماہر قانون دان جو ہوتا ہے اسے لیا جاتا ہے۔ میڈیکل اگر کوئی پریسکرپشن کو نسخہ لینا ہو، کوئی دوائی کے بارے میں پوچھنا ہو تو ماہر جو ڈاکٹر ہوتا ہے ان امراض کا اس سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ گاڑی اگر ٹھیک کرانی ہو تو جو انجن مکینک گاڑیوں کے ٹھیک کرنے کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ اب قانون کا مشورہ کسی دوبے سے نہیں لیا جا سکتا، اور اسی طرح گاڑی ٹھیک کرانی ہو تو اس کا مشورہ کسی جناب باورچی سے نہیں لیا جا سکتا۔ ایکسپرٹ ہی ہوتی ہے دین کا مشورہ، جو دین کے جانے والے ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے 8-10 سال لگائے ہوتے ہیں، اور پھر ایکسپیرینس جن کا تجربہ ہوتا ہے اور دین پڑھا ہوتا ہے، امتحان دیا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ اس قابل ہوتے ہیں۔ ان کا بھی مشورہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے۔ ان کا مشورہ جو ایکسپرٹس ہیں، بڑے بڑے امام، اگر بڑی بڑی کتابیں اگر آپ نے پڑھی ہوں، اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ کتابیں تو کسی نے پڑھی نہیں ہوتی، جو بھی صرف ہم لوگ پڑھتا ہے 2-4 کلاسیں بھی لیتا ہے نا، وہ بڑا مفتی بن جاتا ہے۔ 1-2 کسی نے کلاسیں پڑھی، ایک حدیث پاک پڑھی، وہ مفتی۔ کسی مولوی صاحب کی اسپیچ سنی، وہ مفتی جناب۔ 1-2 دن کسی مولوی صاحب کے ساتھ چلے، وہ بندہ مفتی۔ یہ یعنی ہمارا دین کا ہم لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں نے کفر اور شرک اور فسق اور خارجی اور ناسبی کے ختموں کا ایک طوفان مچایا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایکسپرٹ جو لوگ ہیں ان کا مشورہ ہوتا ہے، اور پھر ایکسپرٹ جو لوگ دین کی فقہ کے، حدیث کے، تفسیر کے، وہ ان کی بات جو ہے اتھینٹک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ جو دہشت گردی، انتہا پسندی، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا یہ جو جن ہے، جو لوگ ہیں، ان کی بھی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے، وہ اپنی بات کو، نظریے اور خیال کو دوسرے بندے کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ ہمارے جو بزرگوں کے، اولیاء کرام کی مزارات کو گرایا گیا، اور مختلف لوگوں، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بالخصوص، سیریا میں بھی ایسا ہوا، مزارات کو، اولیاء اللہ کے مزارات کو، صحابہ کرام، سادات علیہ رسول کے مزارات کو، سوشل میڈیا پر یہ خبریں اور ویڈیوز کے اوپر موجود ہیں۔ اب وہ جو مزارات کی آگ لگائی جاتی ہے یا اس کو گرایا جاتا ہے، اس ملک میں بھی بے شمار، جنت المالا میں بھی اور جنت المبقین میں بھی مزارات کو گرایا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک مینٹیلٹی تھی، ان کا ایک ذاتی خیال اور نظریہ تھا، شریعت نہیں تھی۔
ذاتی خیال کو انہوں نے اشتعال کر دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، بڑے بڑے اماموں کو پڑھیں، فقہاء کرام کو پڑھیں، تو وہ جب وہ اسلام کے بارے میں اگر 3-4 روایات ہیں تو وہ اپنے قول کو کہتے ہیں ھذی قول المختار، یا کہتے ہیں ھذی اصح، کہ یہ صحیح یہ ہے. یعنی زیادہ اصح کہتے ہیں کہ ایک صحیح کے مقابلے میں اصح، یعنی یہ زیادہ صحیح ہے. مختار کے مقابلے میں یہ ہے کہ ایک اور رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس رائے کو قول کو اختیار کیا گیا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، کس نے 1-2 جماعتیں پڑھی ہیں، 1-2 کلاسیں اٹینڈ کی ہیں، کسی مولوی کے ساتھ گزارا ہے، جوبہ کبا کو پہن لیا، ہمیں یہ چیزیں آتی نہیں ہیں، اور پھر فتوے دینے شروع کر دیا، اور خود بھی گمراہ اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ائمہ کرام بڑے بڑے اکابر صلحاء، ان کی کتابیں اگر پڑھیں، بڑے بڑے کوئی بھی کتاب، میں آپ کو یہ دعوے سے عرض کر رہا ہوں، بڑی کتاب امہات جو کتابیں ہیں، اصول الشاشی پڑھیں، القدوری پڑھیں، فقہاء کرام کی تمام، جو الفقہ فی المذاہب الاربعہ، یہ ایک نصاب میں کتاب ہے جو الازہر یونیورسٹی کی نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، بڑی زبردست ہے. اس کے اندر پڑھیں تو چاروں اماموں کے اقوال ہوتے ہیں. پھر آخر پہ ہوتا ہے کہ حنفیوں نے اس قول کو اپنایا، حنبلیوں نے اس قول کو اپنایا، شوافی نے اس قول کو اپنایا، مالکیوں نے اس قول کو اپنایا. اور کوئی بھی، آپ حیران ہوں گے، کوئی بھی بڑا امام یہ نہیں کہتا کہ دوسرا مشرک ہو گیا ہے، دوسرا شریعت سے خارج ہو گیا ہے، یا دوسرے کا غلط ہے، خلاف شریعت ہے. ایک لفظ بھی، ایک بھی جو علماء کے اقوال مختلف باتوں میں آتے ہیں، آپ کتابیں اگر پڑھیں یا کسی سے پوچھیں، کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ھذہ خلاف و شریعہ، لکھا یہ ہوتا ہے قول المختار یا ھذہ صح، صحیح ہے اور اختیار اس کو کیا گیا ہے. یہ ایک مینٹلٹی ہے کہ جو لوگ اپنے نظریہ خیال کو شریعت قرار دے کر باقی ساری امت کو غلط قرار دیتے ہیں. اسی وجہ سے سارے فتنے اب امت مسلمہ میں، ہمارے دینی اداروں میں، ہماری بڑی بڑی مساجد میں، اللہ ماشاء اللہ جانا ہی اللہ تعالیٰ کو زندگی دے، مساجد میں اور ہماری زندگیوں میں جو مذہبی لوگوں نے فتنے مچا رکھے ہیں نا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات کو اور قول کو صحیح قرار دیا گیا ہے. اور اس کے پیچھے حسد کی بیماری ہوتی ہے، لیک آف نالج ہوتا ہے، جہالت، کم علمی ہوتی ہے، اور انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، چونکہ بندہ ایکسپرٹ ہی نہیں ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے نہ قرآن نہ حدیث کچھ بھی نہیں پڑھا، بس سیف الملوک رٹی ہوئی ہے، یا 2-4 دن مولویوں کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور فتوے لگانے شروع کر دیے. اور ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے علماء کرام وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، 8-10 سال پڑھے ہوتے ہیں، لیکن خاص ماحول میں، اب پاکستان میں خاص ماحول میں، مناظرانہ ماحول میں لوگوں کو یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، اس ماحول کے اندر جو بندہ پڑھ کر لے کر آئے گا کسی دوسرے ماحول میں جا کر، وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگا، کیسے وہ صحیح رائے کام کرے گا. اور یہ بھی بتاؤں آپ کو، آخری بات ہے، یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کہ جب علماء کرام، بڑے بڑے اکابر علماء کو کہا فتوے دیتے تھے، تو وہ کبھی بھی دوسرے علاقے کے بارے میں فتوے نہیں دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے جو اس کے وہاں کے مفتی ہیں ان کو حالات کا بارے میں پتہ ہے. فقہ کے ایک اصول ہے، اصول فقہ اگر پڑھی ہو اور فتاویٰ کے اصول اگر پڑھے ہوں، تو جب تک اس علاقے کی، جس علاقے کا کوئی مسئلہ ہو، تہذیب و تمدن، تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے، کون سی زبان ہے، عرف عام کیا ہے، یہ چیز اگر نہ پتہ ہو تو یہ فتوے کے لیے یہ اصولوں میں شامل ہے. اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتوے کے اصولوں میں لکھا ہے کہ تہذیب و تمدن اور عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے. ہمارے زمانے میں تو ویسے ہی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی تصویر آئی، اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا، کوئی چیز سیاق و سباق پتہ نہیں ہوتا کہ اسٹوری کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، نیت کیا ہے. اور ایک فقہ کا اصول ہے، تمام فقہاء کرام کا اس کے اوپر اجماع ہے، الامر یدور علی علتہ، اور دوسرا اصول ہے الحکم یدور علی علتہ، کہ امر اور حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے. اگر علت نہیں پائی گئی تو حکم نہیں لگایا جائے گا. یہ ایک اصول ہے، کسی بھی پڑھے لکھے جو ایکسپرٹ ہے اس سے پوچھ لیں. باقی پڑھے لکھے فتوے تو بکتے ہیں، آپ کوئی ویڈیو دے کے، کوئی تصویر دے کے، کوئی چھوٹی سی بات لگے کہ فتوے سے خارج کر دیا. تو یہاں پر جو مینٹالٹی ہے، 6-7 کہتے ہیں خودکشیاں ہوئی ہیں، تو وہ مجھے یہ آفیشیل بتایا گیا یہاں پر. وہ کہتے ہیں جی بندے چھلانگ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شہید ہو گئے. اب یہ خود ساختہ ہے. اب جو بم پھوڑتے ہیں لوگ، دہشت گردی کرتے ہیں، انتہا مسندی کی ہوئی ہے، مسجدوں کے اندر بم دھما کے، دوسرے لوگوں کی عبادت گاہوں کے اندر بم دھما کے، دوسرے لوگوں کو، یہ مینٹلٹی ہے. جو مزارات کو گراتے ہیں، قبروں کی، اولیاء اللہ کی قبروں کو آگ لگاتے ہیں، یہی مینٹلٹی ہے کہ ہم صحیح ہیں، باقی سارے غلط ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اسلام امن کا نام ہے، محبت کا نام ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، گالی کسی کو دینا یہ فسق ہے. یہ جائے کہ کسی بندے کو مارنا اور کسی بندے کی عزت کو اچھالنا یہ کیا جائے. تو مجھے یہ خیال آیا، یہ بات ایک تھی، میں نے کہا کہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. جزاک اللہ.